چینی ساحل سے کچھ ہی کلومیٹر دور واقع تائیوان کا جزیرہ کنمن کے نام سے واقع ہے۔ ایک عام سا جمعے کی صبح کا وقت تھا۔ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف تھے۔ کچھ دفاتر جا رہے تھے، کچھ دکانیں کھول رہے تھے، کچھ بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے، مگر اچانک آسمان پر سائرن کی آواز گونجی۔ وہ آواز جو خوف اور خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، بلکہ فضائی حملے کے سائرن تھے۔ لمحوں میں پرسکون ماحول دہشت میں بدل گیا۔ دفاتر میں لوگ گھبراہٹ میں لائٹیں بند کر کے میزوں کے نیچے چھپ گئی۔ کچھ لوگ زیر زمین پارکنگ میں بھاگ گئی۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں اور نرسوں نے زخمیوں کی جانب دوڑ لگائی۔ زمین خون سے رنگین تھی، کچھ نیم بے ہوش، کچھ درد سے کراہتے ہوئے، مگر پھر ایک جھٹکے میں حقیقت کھلی کہ یہ سب منظر حقیقت نہیں، بلکہ ایک بڑی فوجی مشق کا حصہ تھا۔ یہ خون جعلی تھی، یہ زخمی دراصل اداکار تھے، اور یہ سب کچھ تائیوان کے سرکاری دفاتر اور فوج نے مل کر ایک بڑی ریہرسل کے طور پر کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تائیوان کو ایک دن کسی بڑے چینی حملے کا سامنا ہو سکتا ہے، اور یہ مشقیں اسی تیاری کا حصہ تھے۔ چین اور تائیوان کی کہانی کوئی آج کی نہیں، یہ ایک لمبا اور پیچیدہ باب ہے۔ چین تائیوان کو ہمیشہ اپنا حصہ سمجھتا رہا۔ بیجنگ بار بار اعلان کرتا ہے کہ ایک دن تائیوان واپس چین میں ضم ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر پرامن طریقے سے یہ اتحاد ممکن نہ ہوا تو طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ تائیوان کے صدر ولیم لائی اور ان کی حکومت اس خطرے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ وہ عوام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ محض ایک دھمکی نہیں، بلکہ ایک حقیقی امکان ہے۔ یہ کہانی صرف ایک جزیرے اور ایک بڑے ملک کی نہیں، بلکہ طاقت، سیاست، جنگ، معیشت اور انسانوں کی خوابوں کی ہے۔ تائیوان آج دنیا کی سب سے اہم تنازعات میں سے ایک ہے۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ بظاہر ایک ٹکڑا زمین ہے، لیکن اس کے اندر پوری دنیا کی سیاست کا دل دھڑکتا ہے۔ اگر ہم اس کہانی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیچھے تاریخ میں جانا ہوگا اور پھر حالیہ حالات پر نظر ڈالنی ہوگی، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ تنازعات آخر کس طرف جا سکتا ہے۔ تائیوان بحیرہ چین کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ چین کے ساحل سے چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جزیرہ موجود ہے۔ تاریخ میں یہ مختلف طاقتوں کے قبضے میں رہا۔ کبھی یہاں مقامی قبائل آباد تھے، پھر ڈچ اور ہسپانوی آئے، اس کے بعد یہ جاپان کے کنٹرول میں چلا گیا۔ جاپانیوں نے تائیوان کو اپنی کالونی بنایا اور یہاں اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنا نظام نافذ کیا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کو شکست ہوئی تو تائیوان کی قسمت بدل گئی۔ اس دوران چین میں خانہ جنگی جاری تھی۔ ایک طرف کمیونسٹ پارٹی تھی جس کی قیادت ماؤ زے تونگ کر رہے تھے، اور دوسری طرف نیشنلزم کے حامی چیانگ کائی شیک تھے۔ یہ لڑائی برسوں تک جاری رہی اور آخرکار ماؤ زے تونگ کی فوج نے چین کے زیادہ تر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چیانگ کائی شیک اپنی حکومت کے باقی ماندہ افراد کے ساتھ تائیوان چلے گئے اور وہاں نئی حکومت قائم کی۔ یوں چین دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف مین لینڈ پر پیپلز ریپبلک آف چائنا بنی اور دوسری طرف تائیوان پر ریپبلک آف چائنا نے اپنی حکومت برقرار رکھی۔ یہ تقسیم ہی اصل تنازع کی بنیاد بنی۔ چین آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تائیوان ایک الگ ملک ہے۔ چین کا موقف یہ ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے اور اسے ایک دن واپس لینا ہی لینا ہے۔ دوسری طرف تائیوان کے لوگ اپنے آپ کو ایک الگ قوم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جمہوریت، اپنی معیشت اور اپنی سماجی نظام بنایا ہے۔ تائیوان آج دنیا کی ان چند جمہوری ریاستوں میں شمار ہوتا ہے جو ترقی کی مثال ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہوتا گیا، کیونکہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس میں شامل ہو گئی۔ امریکہ شروع سے تائیوان کا حمایتی رہا۔ امریکہ کے لیے تائیوان صرف ایک چھوٹا جزیرہ نہیں، بلکہ ایشیا میں چین کے خلاف ایک مضبوط چیک پوسٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ تائیوان کو فوجی مدد فراہم کی، اس کی حکومت کو سپورٹ کیا اور بین الاقوامی سطح پر اسے تنہا نہیں ہونے دیا۔ دوسری طرف چین نے اپنی طاقت بڑھائی، اپنی معیشت کو دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت بنایا اور اپنی فوج کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا۔ چین نے بار بار کہا کہ تائیوان ہمارا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم طاقت کے ذریعے اسے واپس لیں گے۔ یہ اعلان صرف ایک دھمکی نہیں، بلکہ چین کے آئین اور قومی نظریے کا حصہ ہے۔ تائیوان کے لوگ پہلے چین کی دھمکیوں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف سیاسی دباؤ ہے، مگر جب روس نے اچانک یوکرین پر حملہ کیا تو تائیوان کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہوئی۔ کئی نوجوان اور عام شہری کہنے لگے، اگر روس یہ کر سکتا ہے تو چین بھی کسی دن ایسا کر سکتا ہے۔
यूक्रेन की जंग ने ताइवान को ये सबक दिया कि बड़ी ताकतें अक्सर अपनी मर्जी मुसल्लत करने के लिए ताकत इस्तेमाल करती है, और अगर आप तैयार न हो तो आपकी आज़ादी छिन सकती है। इसी वजह से ताइवान की हुकूमत ने दिफाई मशक़े और फ़ौजी इस्लाहात को दोगुना तेज़ कर दिया। हालिया बरसों में ये तनाज़ा बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ताइवान के करीब चीनी फ़ौजी मशक़ें, तैयारों की परवाज़ें, बहरी जहाज़ों की नक़्ल व हरकत रोज़मर्रा की मामूल बन चुकी है। दूसरी तरफ ताइवान भी मुसलसल अपने दिफा को मजबूत कर रहा है। अमेरिका और जापान जैसे ममालिक ताइवान की मदद के लिए खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये तनाज़ा एक मुकम्मल जंग में बदल जाए तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। इस सवाल का जवाब हमें मईशत और टेक्नोलॉजी में तलाश करना होगा। ताइवान आज दुनिया की सबसे बड़ी सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का मरकज़ है। सेमी कंडक्टर वो चिप्स है जो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, गाड़ियों, जहाज़ों, मिसाइलों और हर जदीद मशीन में इस्तेमाल होती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी TSMC ताइवान में है और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का इन्हिसार इन पर है। अगर ताइवान पर जंग चढ़ गई या इसकी फैक्ट्रियाँ मुतासिर हुई तो पूरी दुनिया की मईशत हिल जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि ताइवान का मसला सिर्फ चीन और ताइवान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। अमेरिका, यूरोप, जापान, जनूबी कोरिया सब इस मसले से जुड़े हैं। चीन ये जानता है कि अगर वो ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वो न सिर्फ अपनी सरजमीन को मुकम्मल करेगा बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर भी कंट्रोल हासिल कर लेगा। यही वजह है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस बात को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब अगर हम आम आदमी की नज़र से देखें तो ताइवान के लोग सबसे ज़्यादा दबाव का शिकार है। वो रोज़ ये देखते हैं कि चीन के तैयारे इनके करीब उड़ रहे हैं, बहरी जहाज़ इनके इर्द गिर्द मौजूद है और हर वक्त जंग का ख़तरा मंडला रहा है। लेकिन इसके बावजूद ताइवान के लोग अपनी ज़िंदगी जारी रखते हैं। वो अपनी मईशत पर काम करते हैं, अपनी जमहूरियत को मजबूत करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं। चीन का मौक़िफ़ ये है कि ताइवान ने अगर आज़ादी का ऐलान किया तो ये इसके लिए रेड लाइन होगी और फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई करेगा। अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि वो ताइवान को बचाएगा, लेकिन वो खुलकर ये नहीं कहता कि वो बराह रास्त जंग करेगा या नहीं। ये इबहाम ही सबसे बड़ा ख़तरा है, क्योंकि अगर कभी कोई गलती हो गई, कोई हादसा पेश आ गया तो जंग अचानक शुरू हो सकती है। अब सवाल ये है कि मुस्तक़बिल में क्या हो सकता है। एक इम्कान ये है कि चीन सब्र करे और बग़ैर जंग के ताइवान को अपने साथ मिलाने की कोशिश करे। दूसरा इम्कान ये है कि ताइवान अपने दिफा को इतना मजबूत कर ले कि चीन को सोचना पड़े। तीसरा इम्कान ये है कि अमेरिका और चीन बराह रास्त आमने सामने आ जाए और फिर ये मसला एक आलमी जंग में बदल जाए। अगर आलमी जंग हुई तो इसका असर सिर्फ एशिया तक महदूद नहीं रहेगा। दुनिया की मईशत तबाह हो सकती है, तेल की कीमत आसमान को छू सकती है, टेक्नोलॉजी की सप्लाई रुक सकती है और दुनिया एक नए बहरान में दाखिल हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग इस तनाज़े को खौफ और तजस्सुस के साथ देखते हैं। ये कहानी हमें एक सबक भी देती है कि दुनिया के छोटे छोटे जजीरे भी कभी कभार इतने बड़े बन जाते हैं कि पूरी दुनिया इन पर नजरें जमा लेती है। ताइवान की सरजमीन छोटी है लेकिन इसके असरात बहुत बड़े हैं। यहाँ की सियासत, यहाँ की मईशत और यहाँ के लोग तारीख़ के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं।